ان کو سب پتا تھا نبی پاک کے متعلق کہ یہ ہمارے خداؤں کو یوں کہہ رہے ہیں وغیرہ، دشمنی بھی تھی، مگر کمال یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ امین اور صادق ہیں، یہ دیانت دار ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ اگرچہ جان کے دشمن تھے مگر ان کے سامان بھی، ان کی چیزیں بھی نبی پاک کے پاس بطور امانت رکھی ہوئی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا ان سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر ہی سو جانا۔ اس وقت آپ کے پاس گرین چادر تھی، سبز چادر، آپ یہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر ہی سو جانا، اور بعد میں اٹھ کر جن جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان سب کو ان کی امانتیں لوٹا کر آپ مدینے آ جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز سے ہجرت فرما گئے کہ انہیں پتہ تک نہ چلا کہ میرے آقا ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے گئے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان کی امانتیں لوٹ دے کر مدینہ منورہ میرے آقا کے پاس پہنچ گئے۔ بات میں نے بہت شارٹ کی ہے، پورا واقعہ بہت بڑا ہے، میں نے اس کی ایک سمجھے کہ ایک سمری بیان کی ہے اپنے ٹاپک پر آتے ہوئے۔ ٹاپک ہے میرا امانت، امانت داری، دیانت داری، کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں کہ ان حدیثوں کو انشاءاللہ جب آپ اور ہم سنیں گے اور کچھ ارشادات سنیں گے تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا ایمان نہیں، اور جو وضو نہ کرے اس کا ایمان نہیں۔ ایمان کامل یہاں مراد لی جائے گی۔ تو امانت داری یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کی نماز اور روزے سے تم دھوکہ نہ کھانا، کسی کی نماز اور روزے سے تم دھوکے میں نہ آنا، جو چاہے نماز پڑھے جو چاہے روزے رکھے لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امانت اتنی خاص شریعت نے اس کو بیان کیا ہے، امانت کو یہ واضح ہم بچپن سے امانت 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 سنتے آ رہے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے امانت کا ایک وسیع مضمون بیان کروں گا۔ ہمارے یہاں جسٹ امانت اتنی ہے کہ میں نے آپ کو کوئی چیز رکھوائی اور آپ نے وہ چیز سنبھال کر رکھی اور مجھے میری چیز آپ نے واپس کر دی۔ یقیناً یہ ایک امانت کا کانسیپٹ ضرور ہے، امانت کا ایک تصور ضرور ہے، لیکن یہ مکمل امانت کا بیان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ امانتیں امانت داروں کو واپس کرو، اور قرآن میں جس طرح امانت ادا کرنے، وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے ہمیں، اس کی ڈیٹیل بہت ہے۔ تو آج تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ امانت کس قدر اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتی ہے، بہت واسٹ میننگ ہے اس کی، بہت زیادہ مطلب کہ اس کے اندر وسعت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اہم ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی منصب، عہدہ، پوسٹ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ اتنی خاص بات ہے، یعنی کوئی بھی منصب ہے، عہدہ ہے، وہ اس کو دیں جو اس کا اہل ہے،
جس میں اس کی قابلیت ہے، جو اس کے لیے ڈیزرو کرتا ہے. ہمارے یہاں نارملی ایسی چیزیں نہیں ہوتی. یعنی بڑے بڑے منصب پر، بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ہو، چاہے وہ سوشل میٹر سے ہو، ایون کہ وہ کوئی ڈیسیجن میٹر سے ہو، وہ بزنس میٹر سے ہو، یا کسی بھی میٹر سے ہو، یا کوئی ایک پرٹیکولر میٹر پر یا پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ پر میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اپنے اندر ایک پوری ایک میننگ رکھتی ہے نا، کہ جب کسی کو، کسی نااہل کو کوئی منصب دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس کو اتنا ڈسکریج کیا گیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی ذمہ داری دینی ہے، کسی کو کوئی منصب دینا ہے تو اہل کو دو. جیسے نارملی کوئی بھی مطلب کہ ٹرینی کو اتنا بڑا جہاز نہیں دے دیتا پائلٹ بنا کر کے، یہ 500-700 پیسنجر ہیں تو میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے ٹھیک ہے، اڑا کر لے جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی بھی نہیں کرتا. باقاعدہ اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کی پوری کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ جس طرح ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو عہدے میں بھی اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، تمہارے پاس امانت رکھے، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اور ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا. اسلام کا ایک کانسیپٹ چینج ہے. اسلام کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال. یعنی جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کو اس کی امانت واپس کر دو، اور جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. کتنا خوبصورت تصور ہے اسلام کا اور ہمارے دین کا. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت یہ ضرور کر دوں. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے 1000 پاؤنڈ دیے امانت کے طور، آپ نے کسی کو 1000 پاؤنڈ دیے اور وہ 1000 پاؤنڈ کھا گیا. اچھا لٹرلی کھا گیا. ہمارے یہاں نارملی اگر کوئی لینے دینے میں لیٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کھا گیا. یہ کھایا نہیں ابھی اس نے ابھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں تمہارے پیسے نہیں لوٹاؤں گا. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پلیز گیو می سم ٹائم، انشاءاللہ آئی ول گیو یو. اس طرح کر کے وہ ہمیں، اب آپ بولو تسلی دیتا ہے تو آپ کے پاس سوائے تسلی لینے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، تو بگاڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہاں چوری اور سینہ زوری کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کرنا ہے کر لو. ہم کیا کر سکیں گے؟ شریف آدمی ویسے ہی کبھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. شریف آدمی کچھ نہیں کر سکتا. جو کرتے ہیں یہ پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. شریف آدمی نارملی زیادتی سہتا ہے، زیادتی کرتا نہیں ہے. نارملی یہی ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 پاؤنڈ دیے اور اس نے وہ 1000 پاؤنڈ رکھ لیے، اب وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے اور واقعی سے خیانت بھی کر دی. اتفاق ہے کہ اس نے آپ کو 2000 پاؤنڈ دے دیے، یار یہ میرا 2000 پاؤنڈ رکھنا. اب آپ کے پاس یہ حق تو ہے کہ آپ اس میں سے اپنے 1000 پاؤنڈ نکال لو. یہ اسلام نے آپ کو ایک حق دیا ہے، یہ آپ کے پاس رائٹ موجود ہے کہ آپ چاہیں تو اس میں سے 1000 پاؤنڈ نکال لیں. کیونکہ یہ 1000 پاؤنڈ آپ نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی ہے. اس کے پاس جو آپ کا حق ڈیو تھا، آپ نے وہ اپنا حق اس سے واپس لیا ہے. لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہ رکھیں اور اس کے پورے 2000 پاؤنڈ اس کے واپس کر دیں تو اس کو افضل قرار دیا ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں. یہ ہے ہمارا خوبصورت دین، ہمارا خوبصورت اسلام. اب امانت کا ایک دائرہ کار یہ ہے کہ امانت کا تعلق اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یہاں تو آپ کا میرا اور آپ کا معاملہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جب ہم امانت کی بات کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ہم پر احکام نافذ کیے ہیں ان کو پورا کریں. ہم اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر چیز میں امانت داری لازم ہے.
وضو میں، جنابت جب غسل فرض ہو جائے، نماز میں، زکات میں اور روزے میں، ہر چیز میں امانت لازم ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، زکات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، جس پر فرض کی ہے، صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، روزے جس پر فرض ہوئے، تو اس میں بھی امانت لازم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زبان کی امانت، یہ اس کا حصہ میں بیان ہے۔ زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ، چگلی، غیبت، کفر و بدعت اور بے حیائی کی باتوں میں اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ ان کی گفتگو کا ایک پارٹ ہے۔ میں نے کمپلیٹلی بات نہیں بتائی، ڈیو ٹو وی آر لائف، ٹھیک ہے۔ ہم چونکہ براہ راست ہیں تو بہت ساری چیزیں میں تھوڑی سی کور کروں گا، کیونکہ فیملیز بھی بیٹھ کر گھر پر سن رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزوں کی بھی ضرور کہ امانت، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے تو ہمیں اس کان کو اللہ کے احکام کے مطابق ہی اس کان کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے غیبت کرنا حرام ہے تو غیبت سننا بھی حرام ہے۔ مزے لے لے کر غیبت سن تو لیتے ہیں، اچھا واقعی نہیں او ہو واہ واہ کر کے سن تو لیتے ہیں، لیکن اس کا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب بڑا سخت ہے۔ بات چلی ہے تو غیبت کی ایک ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ مطلب سوسائٹی کا کینسر ہے۔ یہ غیبت ہمارے یہاں نارملی کینسر کے مریض ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور مجھے یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ کینسر کے مریض ملے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی، مگر بہت کینسر کے مریض ملے یہاں پر۔ اس کے کوز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی تو میرا مشورہ ہے کہ اس طرف جو بھی معاشرے کے اہم لوگ ہیں، سوسائٹی کی جو اہم اتھارٹیز ہیں، میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ کازز آف کینسر کو معلوم کر کے اس کو پروپوگیٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کنٹری وائڈ یا اس طرح کی نیشن وائڈ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈفرینسز ہو، آئی ڈونٹ نو، میں کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں نہ میں کوئی اتنی میڈیکل جانتا ہوں، لیکن جنرلی طور پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ یہاں پر جو ایب نارمل پرسن کی جو پرسنٹیج ہے، کینسر کے پرسن کی جو پرسنٹیج ہے، اس کو باقاعدہ چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک اویئرنیس دیں کہ آخر وہ کون سے کازز ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کینسر کے مریض زیادہ نظر آ رہے ہیں، مجھے مل رہے ہیں۔ اور مجھے ملنا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ایک دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے لوگ آتے، جیسے مثال کے طور پر دعا کر دیں تو دم کر دیں، تو کوئی درود پاک پڑھ کے، آیت وغیرہ پڑھ کے، کوئی سرہ پڑھ کے بندہ دم کر، ایک ہوتی ہے انسان کو کہ یار چلو دعا کرا لیں گے، یہ سب ہو جائے گا۔ اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے، وہ اچھا گمان کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو اس طرح مطلب میرے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں نارملی، میں تقریباً لاسٹ تھرسڈے یہاں آیا ہوں، میری جتنی ملاقات ہوئی ہیں تقریباً مجھے 10 دن سے زیادہ گزر گئے، میں نے بہت کینسر کے مریض دیکھے، بہت کینسر کے مریض دیکھے، ایون کہ بچوں کو بھی کینسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا کرے، آپ دعا کریں۔ اور بعض وہ ملے جن کی ماں کو کینسر ہے، جن کے ابو کو کینسر ہے، جن کے بھائی کو کینسر ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ یہ مجھے ایک پین فیل ہوا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو سنجیدہ لے اور اس پر کوئی کام کرے، میں نہیں کہتا کام نہیں ہوا ہوگا، مگر اس کو مزید موڈیفائی اور بیوٹیفائی کر کے لوگوں تک، فیملیز تک اویئرنیس دی جائے، تاکہ لوگ کم از کم کوئی ایسی چیزیں ایوائڈ کریں جس سے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ اسی طرح ایب نارمل جو یہاں پر پرابلم ہے، تو اس کو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ باقاعدہ معاشرے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، بہت زیادہ میں نے یہاں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو اسی طرح غیبت ہماری سوسائٹی کا کینسر ہے، اور اس میں کوئی آئے گا نہیں کہ میرے کو دم کر دو، مجھ میں غیبت کی عادت ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی غیبت کرنے والا تھوڑی کہے گا کہ میں بیک بیٹنگ کر رہا ہوں، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ ہم بول گے یار بھائی غیبت نہیں کہے گا، بھائی غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، واقعی ایسا ہی ہے۔
یہ جملہ آپ کو پیٹرن ورڈنگ ملے گی. میں غیبت نہیں کر رہا, یہ ایسا ہی ہے جیسا میں بول رہا ہوں, غیبت تھوڑی کر رہا ہوں بھائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا. غیبت سے جب آپ نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے کچھ اسی طرح عرض کی کہ آقا جو برائی ہم اس کی بیان کر رہے ہیں, اگر وہ برائی اس میں ہے تب بھی غیبت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ وہ برائی اس میں ہے تب بھی تو غیبت ہے, ورنہ بہتان ہوتا. رائٹ, ورنہ تو بہتان ہوتا. اور بہتان غیبت سے سخت ہے کیونکہ بہتان میں جھوٹ بھی شامل ہے. بھائی کسی کی آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی, یعنی برائی کی نیت سے کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے, بیہائنڈ ہیم, اگر آپ بیان کرتے ہیں دیٹ از کالڈ غیبت, بیک بائٹنگ. اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر آپ بیان کرتے تو اس کو بہتان کہتے ہیں. اور بہتان میں جھوٹ بھی ہے, غیبت میں چلو اگر وہ غیبت ہے تو سچ تو ہے کہ واقعی وہ ایسا ہے. مثال کے طور پر کوئی اس میں کوئی بہت بڑی بات نہ بھی کرے نا تبھی غیبت میں پڑ جاتا ہے آدمی. یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, ارے کون, ارے وہ نہیں ہے کالا, وہ کالا, اور کون کالا ہے, وہ کالا نہیں ہے, کالا کلوٹا, وہ جو آتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ہاں میں اس کا بول رہا ہوں. اب یہ آپ غیبت کر چکے, یہ آپ غیبت کر چکے. غیبت کے لیے اس کی ماں کو, اس کی بہن کو, اس کے خاندان کو ہی برا کہنا ضروری نہیں ہے. اس کی گاڑی کو آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا, اس کی ڈریسنگ کو آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا, اس کے گھر کو اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا کہ یار باہر نکلے آپ نے کہا وہ نہیں ہے, ابے کیا گھر تک کچرے جیسا گھر ہے, اتنے پیسے کما کر پتہ نہیں کیا قبر میں لے کے جائے گا, کیا کرے گا. یہ سارے کامنٹس ہم پاس کر رہے ہوتے ہیں, آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ غیبت. الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے سخت ہے. اور یہ پین ہے, تکلیف ہے. فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے, آپ کے گھر سے, مثال کے طور پر ہم دعوتوں میں جو جاتے ہیں خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, باہر نکل کر خوب ہاتھ گھماتے ہیں, اور ہاتھ گھما کے کہتے ہیں یار کتنا فضول خرچ آدمی ہے, اتنا کھانا کوئی کھلاتا ہے کوئی. ارے پیٹ بھر کے تم نے کھانا کھایا, کھانے سے چھوٹا لفافہ دیا, اور پھر باہر نکل کے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اب اس کی دعوتوں کی اور اس کے خاندان کی برائیاں کرتے ہو, یہ تو بے شرمی ہے, یہ غیبت ہے. اب خدا نہ خواستہ کو آپ کے بارے میں یہ بات کرے گا, آپ کو فیل تو ہوگا نا, برا لگے گا. غیبت کی ایک بنیادی وجہ ہے, پتہ ہے کیا ہے غیبت کے حرام ہونے کی؟ ایذائے مسلم, کسی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کی ڈریسنگ پر تنقید کریں, اس کے پیٹھ پیچھے آپ کہیں یار اس کو کپڑے پہنے نہیں آتے, کوٹ یا جب اس کو میچنگ کرنے نہیں آتی, اس کو کنٹراسٹ کرنے نہیں آتا. وائی, کیوں کسی پر اس طرح کی آپ مطلب کہ نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈومین میں نہیں ہے یہ بات. کوئی کیا پہنے کیا نہیں پہنے, خالی اس کے پیچھے غیبتیں کرنا, جبکہ وہ غیبت ہی ہے, تعریف, غیبت کی تعریف پر آتا ہے. تو یہ نارملی ہم نیگیٹو کامنٹس پاس کرتے ہیں, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے سامنے والے, اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. اس کے بچے کی آپ برائی کریں گے, اس کی بیوی کی برائی کریں گے, اس کی بیٹی کی برائی کریں گے, اس کے گھر کی برائی کریں گے, اس کے کاروبار کی برائی کریں گے, اس کے فرنیچر کی برائی کریں گے, اس کی کسی بھی چیز کی برائی کریں گے, وہ برا فیل کرے گا. اور یہ غیبت ہے. اب غیبت اس وقت ہے جب اس کو آپ نے برائی کی. اچھا, اب ایک معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹاپک چلا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اب فار ایگزامپل آپ کو میں کہوں کہ آپ غیبت نہیں کریں, تو اب آپ کا ایک اور فردر جملہ ہوگا, میں منہ پر بول سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں, میں منہ پر بول سکتا ہوں, پیٹھ پیچھے کی بات نہیں ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. چلو بھائی آپ کسی کے باپ سے نہ ڈرو, اللہ سے تو ڈرو, اللہ سے تو ڈرو. کسی کے باپ سے ڈرو نہ ڈرو یہ آپ کا پرسنل ٹاپک ہے, مگر اللہ سے تو ڈرو. آپ بولو میں منہ پر بول سکتا ہوں, تو منہ پر بول کر بھی آپ گناہ سے نہیں بچیں گے. میں آپ کو منہ پر بولوں گا تو آپ کی دل آزاری تو ہوگی نا, دل تو دکھے گا, بھلے وہ منہ پر ہنسے گا. بڑا آدمی جب چھوٹے آدمی کی بے عزتی کرتا ہے نا, یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, جب بڑا آدمی اتھارٹی ہو, منصب ہو, دولت ہو, عزت ہو, سوسائٹی میں بہت بڑا اسٹیٹس ہو, جب وہ اپنے کسی نیچے کے آدمی کی برائی کرتا ہے, اس کو طنز کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, اس کو جھاڑتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے نا,
وہ سامنے مسکرا دیتا ہے کیونکہ وہ کر کچھ نہیں سکتا. He can't do anything کیونکہ وہ نیچے دبا ہوا ہے. مگر اس کا دل دکھا. اب چونکہ وہ انتقام نہیں لے سکتا لہذا اس کے سینے میں آپ کا کینہ اور بغض بیٹھ جائے گا. وہ بھی مرا بیچارہ. ہاں اگر کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے کے ساتھ یہ کر دے تو ایک تو وہ اولی اس کو ادھر کے برابر کر دے گا یا پھر اسے بات ہی نہیں کرے گا. اب اس کو نہیں بلائے کر گھٹیا آدمی ہے, بے عزتی کرتا ہے, بولنے کے طریقے نہیں ہے, مینرز. چھوٹا آدمی ایسی حرکت کرے تو اس میں مینرز نہیں ہے. بڑا آدمی کو ایسی حرکت کرتا ہے تو من ہوتا ہے یار چلو نا, چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بالکل سوسائٹی کے جو ڈفرینسز ہیں یہ اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں, اس میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. تو بات چلی تھی معذرت غیبت سے کہ اپنی حبيبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام. کیوں غیبت کر رہے ہو؟ پتہ ہے غیبت آپ کو وہ پسند نہیں ہے تب وہ اس کی غیبت کر رہے ہو. آپ اس کے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة
حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی باپ کا نام چھپا دیں، ماں کا نام چھپا دیں، فور ایگزامپل سٹی چھپا دیں. اب چھوٹا سا تعلقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، گاؤں ہے، اس میں کوئی کیس ہو گیا. اب آپ بتائیں کہ میں نے تو بس خالی گاؤں کا نام دیا تھا، اور گاؤں میں ایک ہی تو کیس ہوا تھا. بات سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اسی طرح آپ لے کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوا ہوتا، خدا نخواستہ یار میرے ساتھ ہوا ہوتا، میں کب چاہتا کہ اس طرح مطلب یہ چیز پبلش ہو جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے. اگر تمہیں کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کی کوئی کمزوری پتہ چل جائے، اس طرح مذہبی لوگوں میں بھی معذرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ پتہ چل گیا اسے بیچارے کی نماز چلی گئی. اب نماز چلی گئی اور آپ آنے گئے یار وہ عجیب آدمی یار، اس کو فجر کی نماز نے قضا کر دی. یار آپ کو کیا ڈھول بجانے کی ضرورت تھی کہ اس کی فجر قضا ہو گئی؟ اس سے وہ نمازی بن جائے گا. آپ بیٹھ کر اس کو نیکی کی دعوت دیتے، نصیحت کرتے. فاجر کو مشہور کرو، یہ حدیث پاک میں ہے. فاجر کو مشہور کرو کہ لوگ اسے کب پہچانیں گے. کس فاجر کو کس جگہ پر کس طرح مشہور کرنا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا نا. کہ ہم اپنے طور پر حدیث کی شرح بیان کر کے جو ہماری مرضی ہوگی ہم اس کو پروپوگیٹ کریں گے اور اس کو پبلش کریں گے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے. الحمدللہ وہ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اچھے خاصی تعداد تھی جرنلسٹ کی، اللہ کی رحمت سے وہ سمجھ گئے کہ یہ بات، کیونکہ ضد بحث کی تو ہے ہی نہیں، بات اسلام و دین کے مطابق تھی. تو اس طرح کسی کا عیب پتہ چلے تو چھپائیے. اسی طرح حکام جو اتھارٹیز ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ عدل کرنا، یہ امانت ادا کرنا ہے. اسی طرح علماء کا عوام کے ساتھ عدل کرنا کہ ان کی صحیح رہنمائی کریں، یہ امانت ادا کرنا ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح مطلب کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ امانتی ادا کرنی ہے. بلیک مارکیٹنگ نہ ہو، اس کو روکنا ہے. یعنی مارکیٹ میں جیسے نقلی دوائیں لوگ دیتے ہیں
اور اس طرح جعلی نوٹ نکال دیتے ہیں. نہ جانے کتنا کرائم ہے مارکیٹ کے اندر, کتنا کرائم ہے. یعنی مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بات یاد آئی, بہت پیاری بات ہے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا. کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھنا کہ یہ مارکیٹ میں کیسا ہے. بازار میں اچھوں کی کلائی کھل جاتی ہے, اچھے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں یار. کوئی انٹرسٹ میں پڑ جاتا ہے, کوئی رشوت میں پڑ جاتا ہے, کوئی بلیک مارکیٹنگ میں پڑ جاتا ہے, کوئی کس میں, کوئی ملاوٹ میں, کوئی جھوٹ میں, کوئی دھوکے میں, پتہ نہیں کیسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان امانت دار ہوتا ہے, مسلمان ایماندار ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بیان تھا یہاں سلاؤ میں, مغرب سے پہلے فیملی ایشوز پر تھا کہ آئیڈیل مسلم فیملی, یہ میرا ٹاپک تھا. فیملیز تھی, پردے میں تھی, مطلب یہ عورت کے معنی پردہ ہے, چھپانے کی چیز. تو دعوت اسلامی اس پر پورا عمل کرتی ہے کہ عورت کو کہتے ہی عورت اس لیے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے. اور آپ کو کہا مرد کا ایک حصہ ہوتا ہے ستر عورت, سنا ہوگا آپ نے, ستر عورت وہ چھپایا جاتا ہے نا. مرد کا ایک ستر عورت ہوتا ہے, وہ چھپایا جاتا ہے. تو عورت پوری عورت ہے, چھپانے کی چیز ہے. تو وہ پردے میں تھی اور ہم اسلامی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بھی جو ایک بات جو ہم نے بیان کی وہ اسی طرح کی تھی کہ کس طرح ہمیں امانتیں ادا کر کے اپنی فیملی کو لانا ہے اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی جو میں کیا کہنے جا رہا تھا سلاؤ کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر, تو اس طرح جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بے ایمانی نہ کریں. ایون کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں نا, ان کو بھی امانتیں پوری, ان کو بھی اپنی ذمہ داری اور امانتیں پوری کرنی ہے, رسپانسبلٹی ان کو بھی ادا کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے جو رات کی چوکیداری کرتا ہے, آپ نے ایک نائٹ واچ مین رکھا اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ رات جاگے اور چوکیداری کرے. اب وہ چوکیداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی آنکھ لگا لی. عموماً لوگ نائٹ ڈیوٹی لیتے اس لیے کہ دن میں بھی کام کرنا ہے, رات کو سو جائیں گے نائٹ کے نام پر. تو آپ نے فیکٹری پر یا اپنے گھر پر ایک ملازم رکھا, اس کی چوکیداری ڈیوٹی دی اور وہ رات کو سو گیا. فار ایگزامپل کہ اس کی سیلری ہے 10 گھنٹے کی 1000 روپیہ, 10 گھنٹے کی 1000 روپیہ اس کی سیلری ہے. تو 1 گھنٹے کے کتنے ہوئے 100 روپے. اب وہ ڈیوٹی کے دوران 2 گھنٹے سو گیا. جب ڈیوٹی کے دوران وہ 2 گھنٹے سو جائے گا تو اب وہ 1000 روپے نہیں لے گا, وہ 800 روپے لے گا. 200 روپے اس کو کٹوانے پڑیں گے. اگر نہیں کٹوائے گا تو یہ 200 روپے لینا یہ اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. یہ اللہ دیکھ رہا ہے, سیٹ اندر سویا ہوا ہے, مالک اندر سویا ہوا ہے, آپ کا جو بھی آفیسر ہے وہ اندر سویا ہوا ہے. آپ اپنی آفس میں اپنی ڈیوٹی پر کون سی خیانت کرتے ہیں, آپ کو بینگا مسلم سوچنا ضرور پڑے گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو 200 روپے اس نے لیے نا وہ ناجائز ہو گئے, وہ اس کو واپس کرنے پڑیں گے. اس پہ میں ایک آپ کو ایک چٹکلا بیان کرتا ہوں. ایک صاحب صبح ان کی فلائٹ تھی, تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تو چوکیدار نے کہا کہ صاحب آج مت جائیے گا. بولا کیوں نہ جاؤں؟ بولا سر پلیز آج مت جائیے. بولا کیوں نہ جاؤں, میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے. کہ سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا جہاز پھٹ گیا, جہاز اڑ گیا, آپ کا بلاسٹ ہو گیا. وہ میرے کو یوں ڈر لگ رہا ہے صاحب آج نہیں جائے نا پلیز. اب وہ اس کے دن میں بھی بیٹھ گیا کہ یہ مرنے سے کس کو ڈر نہیں لگتا. اللہ چل نہیں جاتا. جہاز پھٹ گیا, جہاز کرش ہو گیا. عجیب ہو گیا یہ تو. وہ آیا سیٹ اپنے چوکیدار کے پاس اور اس کو کہا کہ یار تو نے تو صحیح روک لیا, تیری مہربانی, یہ لے تیرا انعام. اس کو انعام دیا, کہا یہ انعام, تھینک یو.
کہا فارغ، آج سے تم جاب پر نہیں ہو۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ کی جان بچائی اور آپ مجھے جاب سے فارغ کر رہے ہیں، پھر انعام کی چیز کا دے رہے ہیں؟ کہ انعام تو میری جان بچانے کا، وہ فارغ اس لیے کر رہا ہوں تیرے کو رات کو سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے روک کے رکھا دیا۔ تو سویا کیوں کہ تیرے کو خواب نظر آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سو جاتے ہیں نا، یہ گن مین سو جاتے ہیں، گن رکھ کر سو جاتے ہیں، ڈیفینیٹ گن رکھ کر سو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا تھریڈ ہے یہ، گن رکھ کر سو گئے گن مین، یہ سب غلط کر رہی ہے۔ تو جو جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، کہ یہ امانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو اقتدار میں ہوتے ہیں، جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے جو رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ فاروق اعظم کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر نہر فرات پر ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو فاروق کو اس کا جواب دینا ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان یہ ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ بیت المال، جہاں مسلمانوں کا مال ہوتا تھا، جو مسلمانوں میں جہاں سے تقسیم ہوتا تھا، آپ بیت المال جب مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے نا، تو اس وقت اس جگہ پر فار ایگزامپل کہ یہ بیت المال ہے، یہاں پر مسلمانوں کا مال ہے، آپ جب اس کو تقسیم فرما دیتے، یہ خالی ہو جاتا، تو آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کہتے، اے بیت المال کی درو دیواروں گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بڑھا اور عدل کے ساتھ خالی کیا۔ یہ میں نے جو آپ کو بیان کیا نا، یہ سورہ زلزال میں ایک آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن اپنے راز اگلے گی، زمین اپنے راز اگلے گی، زمین بیان کرے گی کس نے مجھ پر نیکی کی، کس نے مجھ پر بدی کی، کس نے مجھ پر اچھائی کی، کس نے مجھ پر برائی کی۔ یہ زمین بیان، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بڑا خوبصورت نظام اور بڑا زبردست نظام ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، یہ بھی سسٹم ہے۔ وہی سورہ یاسین میں ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہے نا، اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے، اگر کوئی حافظ صاحب ہو تو یاد دلا دیں۔ تو الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حضور یہ پورا نظام ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے بدن یہ گواہی دیں گے اللہ کے آگے کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ایک نظام ہے کہ ہمارے اپنے پارٹ آف باڈی یہ خود ہی گواہ ہیں۔ اب ان سے چپ کر آپ کیا کریں گے؟ اور اللہ جو سب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر وہ زمین کا حصہ جس پر ہم نے وہ عمل کیا وہ گواہ، اور پھر وہ اعمال کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک سسٹم، 2-3 یہ ایک اور سسٹم، زمین ایک اور سسٹم، یہ سارا نظام بنا ہوا ہے۔ بتاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ آپ ولی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ یعنی آپ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرا عفو اور تیرا کرم، یعنی تیرا معاف کرنا اور تیرا کرم کرنا، انہیں تو میرے صفائی کے گواہ بنا دے۔ جب مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کی صفائی کے گواہ ہوتے ہیں نا، کہ نہیں اس کو مطلب اس کی معافی کی کوئی صورت بناتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تیرا عفو اور تیرا کرم، اسے تو میری صفائی کے گواہ بنا دے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ میں جو رضا ہے یہ تو مجرم ہے اور میرا جرم تو ثابت ہے، بس تیرا عفو و کرم میرے ساتھ ہوا تو میں بخشا جاؤں گا، جنت میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ ولی کامل تھے، یہ ڈرتے تھے اپنے رب سے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے رب سے،
ہم نے جو ہاتھوں کی خیانت کی ہے ڈرنا چاہیے, ہم نے پاؤں کی خیانت کی ہے ہمیں ڈرنا چاہیے, ہم نے آنکھوں کی, سوچ کی پلاننگ کرتے ہیں. ایسا وائٹ کالر کرمنل ہوتا ہے سامنے آتا ہی نہیں اور کرواتا ہی چلا جاتا ہے. قتل کرتا نہیں, قتل کرواتا ہے. چوری کرتا نہیں, چوری کرواتا ہے. کرائم میں ہاتھ ڈالتا نہیں, کرائم میں ہاتھ ڈلواتا ہے. ظالم بن کر کتنوں پر ظلم کرواتا ہے. وارثوں کا مال کھا جاتے ہیں, بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں, پراپرٹیز پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایون کہ آپ معذرت کے ساتھ میری سوری ٹو سے, میں نے یہی کہا, میں وہاں اسلام میں کہہ کر آیا ہوں کہ ایک گورنمنٹ ہے جو آپ کو ریلیکسیشن دے رہی ہے, آپ کو فیسیلیٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی پرابلم میں ہیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں, فائنینشلی فیسیلیٹ کر رہے ہیں, میڈیکلی فیسیلیٹ کر رہے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم اس گورنمنٹ کو جھوٹ بول کر اس کی فیسیلیشن سے فائدہ اٹھائیں. ہاؤ شیم, بہت شرمندگی کی بات ہے. مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹ کیسے بولے گا؟ یعنی مجھے پتا چلا کہ جب اگر یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ میاں بیوی میں ڈائیورس ہو گئی ہے اور دونوں سیپریشن رہتے ہیں تو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, اور ویمن سبسڈی زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں. ویمن کو فیمیل سبسڈی زیادہ لیتی ہے, میل تھوڑا لیتا ہے. یعنی یہ ان کی کوئی تقسیم ہوگی. اب یہ طلاق ہوئی نہیں ہے اور پیپر پر لکھتے طلاق ہو گئی ہے. الگ رہ رہے ہوتے کیونکہ گورنمنٹ سے انہوں نے ناجائز طریقے سے پیسے لے رہے ہیں. اٹس رانگ. اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو امانتیں لوٹائی تھی. ہم اس نبی کریم کے غلام ہیں. میں نے ایک کنورٹڈ مسلم سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لی. یقین مانے وہ کہہ رہا میں نے اسلام کو پڑھا, بہت ساری چیزیں پڑھی, کتابیں پڑھی, لیکن میرا دل اسلام کی طرف آنے کو مان نہیں رہا تھا کہ میں قبول کر لوں. میرا دل کھل نہیں رہا تھا, دماغ کھل نہیں رہا تھا. مگر ایک نے مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کی کتاب دی. جب میں نے نبی پاک کی سیرت پڑھی میرا سینہ کھل گیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جسٹ ابھی آتے ہوئے میں ایک سے اس کا وہ تاثرات لے کر آیا, انٹرویو لے کر آیا ہوں کہ وہ میں نے اس کو پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے, تو اس کی جو مسلمان ہونے کی جو بیس تھی وہ یہ تھی, میں نے بہت دیکھا, کئی ریلیجیس دیکھے, مگر کسی نے, یہ بات نوٹسیبل ہے, کسی نے مجھے مسلمانوں نے اپنے نبی کا انٹروڈکشن نہیں دیا. آپ سمجھیے, نبی کا انٹروڈکشن نہیں دیا. مگر جب مجھے اپنے نبی کا انٹروڈکشن ملا اور میں نے ان کی سیرت پڑھی, میرا سینہ کھل گیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کتنی خوبصورت بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جس طرح کا انداز تھا زندگی کا, یہ اگر کوئی پڑھے تو کیسے مسلمان نہیں ہوگا. اور نبی پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, پھر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں نبی پاک فرما رہے ہیں نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر نبی پاک بیان کر رہے ہیں, اس کا خلاصہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں, اور خود اپنی سیرت بیان کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی جان کے دشمنوں کو بھی امانتیں لوٹائیں, اور ہم مطلب کہ عجیب مسلمان ہیں, نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ان کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اتنا بڑا عاشق رسول بھی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, مگر مال کھانے کے لیے سب تیار ہیں. کھا جاؤ. وائی؟ آخر کیوں ہمیں یہ شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یو کے اندر مسلم پاپولیشن اتنی پرسنٹیج, آئی تھنک کتنی پرسنٹیج ہے, 3 اور 476 جو بھی پرسنٹیج ہے, لیکن جیل کے اندر مسلمان کمیونٹی کی پرسنٹیج زیادہ ہے. وائی؟ یہ حالانکہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, لیکن یہ آئینہ ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم اگر نبی پاک کی سیرت پر عمل کرتے اور امانت دار ہوتے, جو میں نے دوبارہ کہہ رہا,
امانت دار ہوتے، اپنے ہاتھ کے، کان کے، پاؤں کے، اپنی ذمہ داری کی امانتیں ہم پوری کرتے، بیوی بچوں کی امانت پوری، ایون کہ اگر یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا ہے ایک شخص نیک ہے اور اس کے گھر والے برے ہیں، گناہ گار ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی پوری کوشش نہیں کرتا، وہ یہ بھی خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ، اپنی اپنے گھر والوں کی آگ، اس جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے اندر آدمی پتھر ہیں۔ امانت کے کانسیپٹ کو میں نے بہت کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مین ٹو مین، اللہ اور بندوں کے درمیان، اگر کوئی ریاست میں ہے، حکومت میں، اقتدار میں ہے، وہ بھی اپنے رب سے ڈرے کہ اگر وہ اپنی رعایا پر خیانت کرتا ہوا مر گیا، یہ مر جائے گا، مر جائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک کسی کے یہاں جایا کرتے تھے، فاروق اعظم کو بڑی حیرت تھی کہ یہ امیر المومنین کہاں تشریف لے جاتے ہیں، جا کر دیکھا، جب انویسٹیگیٹ پتا چلا کہ آپ ایک انتہائی بڑھیا کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس کے گھر کی صاف صفائی کر کے پھر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حال تھے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا آگ جلا کر بیٹھا ہے اور ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں ایک عورت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اس شخص سے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، میڈیا تو تھا نہیں کہ وہ پہچانے کہ یہ فاروق اعظم ہے۔ اس نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا پریشانی ہے؟ کیا میں امیر المومنین فاروق اعظم سے ملنے جا رہا ہوں اور یہ میری بیوی ہے اندر میں اور اس کے یہاں بچہ ہونے والا، اب میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ وہ ڈیلیوری بالکل قریب تھی اور وہ خیمہ لگا کر اس کی بیوی اندر میں تھی۔ آپ فرمایا تم ٹھہرو، آپ فوراً گھر گئے، اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، ثواب کمانے کا بڑا موقع آیا، چلتی ہو؟ کہا کیا ہوا؟ بولا یہ کام ہے۔ وہ آئیں اور آ کر وہ ڈیلیوری کا جو میٹر تھا وہ آپ نے کیا، سامان ساتھ لے ہوں گی تھوڑا بہت، اور میرے آقا فاروق اعظم امیر المومنین اس پریشان حال غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی آگ میں پھونکے مار مار کر اس کی آگ کو جلا رہے ہیں۔ اتنے میں اندر سے بچے کی آواز آئی وہاں، تو آپ کی زوجہ نے زور سے آواز لگائی یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی پر لرزہ طاری ہو گیا، حضرت آپ امیر المومنین ہیں؟ وقت کا امیر المومنین ایک غریب آدمی کے خیمے کے باہر بیٹھا، اس کے آگ کو پھونکے مار مار کر جلا رہا ہے اور ان کی زوجہ غریب عورت کی ڈیلیوری کروا رہی ہے۔ تو آپ فرماتے گھبرا نہیں، میں ہی فاروق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہی عمر ہوں، کل آ جانا۔ کل وہ گیا دربار میں اور آپ نے اس کو بہت سارا جو دینا تھا وہ دیا۔ یہ ہے حکمران، یہ ہوتی ہے اتھارٹی، جو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے کہ غریب آدمی غریب ہے، اس کی کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، ہمارے انڈر سپرویژن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی ہمارے ذمہ داری قبول کی۔ آپ نے ذمہ داری قبول کر لی، آپ نے عہدہ لے لیا، آپ نے اتھارٹی لے لی ہے، اب آپ ڈیفینیٹلی یہ جانیں بینگ اے مسلم میری رسپانسبلٹی کیا ہے اور اسلام مجھے ذمہ داری کے لیے کتنا پابند کرتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، میں اپنی جیسے میں اسپیچ کر رہا ہوں تو میری یہاں ذمہ داری ہے کہ میں بیان کرنے میں خیانت نہ کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پوری طرح سنیں۔ ہر آدمی کی اپنی رسپانسبلٹی، امام کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، عالم کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، مسجد کی کمیٹی ہے اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم وقف کی اس عمارت کی حفاظت کریں گے، وہ چندہ نہیں کھائے گی۔ آپ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کو ڈونیشن، جیسا بھی آپ کے سامنے پریزنٹیشن دی اور آخر میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم کو آپ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے، ڈونیشن کی بھی بات ہو گئی، پریزنٹیشن بھی ہو گئی۔ اب آپ نے تو ہمیں پیسہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، فطرہ دے دیا، ادر ڈونیشن دے دیا، جو بھی آپ نے ہیلپ کر دی، اب ہم ہو گئے آپ کے چندے کے امین۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی امانت کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اسی طرح مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ صحیح ادا کرے۔
یہ سب کی ذمہ داری. اسی طرح بیوی امین ہے اپنے گھر کے لیے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد اس کے شوہر اور گھر کے معاملے میں. اگر وہاں خیانت کرے گی, خدا نہ کہتا پیچھے پیسوں میں ڈنڈی مارے گی, اس کے پیچھے اپنی نفس میں خیانت کرے گی, اپنی دیگر چیزوں میں خیانت کرے گی, اپنے شوہر کی چیزوں میں خیانت کرے گی, قیامت کے روز پھنس جائے گی. ہم اگر اپنی بیوی بچوں کے اسلام میں خیانت کریں گے, اللہ نہ کرے قیامت کے روز ہم پھنس جائیں گے. تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امانت کا جو میں نے ایک تصور آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کامیاب مسلمانوں کی قرآن کریم میں ایک نشانی, دو نشانیاں یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ امانت پوری کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں. جب آپ کو امانت لیں, چاہے وہ اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو, اس کو پورا کریں. جب وعدہ کریں, اللہ سے کریں یا اس کے بندوں سے کریں, اس کو بھی پورا کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں. دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے, یہ ہمیں سیلف ریکٹیفیکیشن کی کہتا ہے وہ انویٹیشن دیتا ہے کہ ہم آئیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اللہ کی, اس کے رسول کی باتیں سنیں گے, قرآن حدیث کی باتیں سنیں گے, آپ کے سامنے یہ باتیں سنیں گے, انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی, دل ستھرا ہوگا, دل اجلا ہوگا, نیکی اور پرہیزگاری کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں توفیق نصیب ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیں. دیکھیں آپ گھر میں ماحول بنانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ سردی سے بچنا چاہتے تو ہیٹر چلاتے ہیں, گرمی سے بچنا چاہتے تو اے سی چلاتے ہیں. اگر آپ نیکی لانا چاہتے ہیں گھر میں تو مدنی چینل چلائیں. رائٹ لیفٹ جائیں گے تو جو نظر آئے گا ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ کے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی اگر وہ ان کی بیڈ کمپینین لیول اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہیں روک لیں. کل میں لیسٹر میں تھا, شاید کل لیسٹر میں تھا, کل رات کو, پرسوں رات کو ہم لیسٹر میں تھے, فیملی اجتماع تھا. مجھے ایک سوال آیا, ہماری بڑی بچیاں یہ لباس بڑا غلط پہنتی ہیں, اس کا کیا حل نکالنا چاہیے؟ سوال آیا. فیملی کوشچن تھا, فیملیز بھی تھیں پردے میں. میں نے کہا جب یہ جو لباس آج یہ بڑی بچی پہن رہی ہے اور آپ کو یہ لباس برا لگ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کو لباس برا لگ رہا ہے, مگر آپ کی چھوٹی بچی نے بھی وہی لباس پہنا تھا کہ نہیں پہنا تھا؟ بڑی ہو کر تو خود لائی ہے, جب چھوٹی تھی تو کون لایا تھا؟ جب آپ نے اس کو جس ڈریس کا عادی بنایا ہے, اب بڑی ہو کر وہ ڈریس پہنے گی تو آپ اس کو بنا کرو گے تو کوشچن تو کرے گی, تو ابو تو کیا آپ جو بچپن میں مجھے پہنا رہے تھے وہ غلط تھا؟ آپ کہیں گے بچی تھی. اس کا جواب ہے آپ کہیں گے بچی تھی. عادت تو بچپن ہی کی بنتی ہے نا, تربیت تو شروع سے کی جاتی ہے نا, بڑے ہو کر تو تربیت نہیں کی جاتی. کے جی, نرسری, پرائمری میں ہی تربیت ہوتی ہے, تو سیکنڈری لیول ہوتا ہے. آپ بولے کہ جب بچہ سیکنڈری میں جائے گا تب اس کی پراپر ایجوکیشن ہوگی, تو یہ تو سینس لیس بات ہے نا, لاجیکل تو بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا بہت بڑا ایشو ہے جس کو میں اینڈ میں اٹھا رہا ہوں امانت خیانت کے حوالے سے. یہ چھوٹے بچے جو آپ کے پاس اللہ نے دیے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, پلیز میری ریکویسٹ ہے ان کی شریعت کے مطابق تربیت کریں, ورنہ یہ بڑے ہونے کے بعد جب ہاتھ نہیں آتے نا پھر آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ گھوڑا چھوٹا ہے نا, بیٹھ جاؤ, جہاں چاہو گے نا چلا جائے گا. یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم جھمپے مارتے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے. اب نہیں بیٹھنے دیتا, اب نہیں بیٹھنے دیتا. اس کے اوپر شروع سے بیٹھ جائیں, یہ بڑا ہوتا رہے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر میرا سوار بیٹھا ہوا ہے. مگر آپ اس وقت بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو جب اس کو اکیلا دوڑنے کی عادت ہو گئی ہے, لگام اس کے ہاتھ میں تھی نہیں. اب آپ لگام بھی پکڑنے کے لیے جا رہے ہو, چڑھ کے بھی بیٹھ رہے ہو, یہ افورڈ نہیں کر رہا. اس لیے اب بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نرمی سے کریں بڑوں کی, اور بچپن سے ان کی تربیت کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کی بکس ہیں وہ ضرور لیں. مدنی چینل کی میں نے آپ کو دعوت دی. اس طرح دعوت اسلامی کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں, مدنی کام ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغاں نے قرآن کریم درست پڑھیں. اگر قرآن کریم دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بیڈ سائن ہے کہ ہم یہ سیلف ڈیسیجن لے لیں. آپ
کہ میں قرآن کھول کر دیکھ رہا ہوں مگر میں پڑھ نہیں سکتا. یہ درست نہیں ہے. ایک مسلمان کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ دیکھ کر قرآن صحیح پڑھ سکے. اس طرح اپنی نماز، اپنا وضو، اپنا غسل، اپنی دیگر جو آبلیگیٹری نالج ہے اسلام کی فرض علوم ہے، کائنڈلی اس کو پریفر کر کے اس کو پریورٹی بیس پر آپ پلیز اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ٹائم نکالیں. گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر دیں روزانہ کی بنیاد پہ. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اور اسپیس ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم، ہوٹلنگ کا ٹائم، فضول قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز کا ٹائم، بہت سارے ٹائمنگ ہے جو ادھر ادھر ہم گزار دیتے ہیں. اگر اس کو آپ مائنس کریں گے، آپ کے پاس 5-6 گھنٹے بالکل سامنے نظر آئیں گے. 5-6 گھنٹے آپ کے پاس اسپیئر ٹائم پڑا ہوا ہے. اس کو اللہ کے دین کے لیے دے دیں اور سیکھیں. اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, it's a great honor for us to be blessed with the company of Nigran Shura, Maulana Imran Tari Sahib Dam Barakatun Aliyah. And Alhamdulillah, Maulana Sahib has permission from our spiritual leader, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah, Hazrat Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Dam Barakatun Aliyah, to make us murids, to make us disciples of Amir Ahl Sunnah in the Qadri Attari Silsila. And this is a great means of strengthening our faith and protecting our iman. And Amir Ahl Sunnah Dam Barakatun Aliyah makes us murid in the Qadri Silsila, makes us disciple of Ghawsi Azam Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu. And Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu has said that no murid of mine will die without tawbah. There's great blessings in being spiritually affiliated with Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu. I would request Qibla Maulana Sahib to lead us in making tawbah and to include us in the silsila of Amir Ahl Sunnah and make us murids of Ghawsi Pak. If anybody already has a Peer Sahib, has given bay'ah elsewhere, then, and you want to gain blessings from Amir Ahl Sunnah, then when Maulana Sahib says the word murid, say the word talib. In this way, your own Peer Sahib, your own spiritual guide will remain your Peer Sahib, and the blessings of Amir Ahl Sunnah will also begin to flow towards you. جب بیعت کا اعلان تو ہوا ہے لیکن کئی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے بیعت ہے کیا، تو وہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ مرید کیا بنے گا بیچارہ. بیعت کو بہت ایزی لیں. بیعت ایک اسپریچول کنیکشن ہے جو ہم بزرگوں کے ذریعے بزرگوں سے جوڑتے ہیں. یہ کنیکٹیویٹی ہے اسپریچول. جیسے اس وقت اگر کوئی جامع شرائط بزرگ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ میرا سلسلہ، میرا جو کنیکشن ہے یہ خلافت کا سلسلہ چلتا ہے نا، یہ میرا چل رہا ہے اور میں حضور غوث پاک سے میرا یہ سلسلہ آ رہا ہے. تو اگر آپ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے تو آپ گویا کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. میں سینچین کا ویزا لے کر آیا ہوں، مجھے جرمنی کا ویزا ہے، لیکن میں جرمنی کا ویزا لے کر پورے یورپ میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ویزا میں نے ایک ہی ملک کا لیا ہے، مگر میں اتھورائزڈ ہوں کہ میں کئی ملکوں میں جا سکتا ہوں جو یورپ کے اندر جو اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے، جو ان کے ایک یونین بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح ایک بزرگوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تو آپ نے جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا یا ان کے مرید بن گئے تو آپ اسپریچولیٹی طور پر غوث پاک کے مرید بن گئے. آپ کا سلسلہ آتا جائے گا. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ یہ مولا علی شیر خدا سے ملتا ہے اور ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے. تو یہ ایک پلس ہے، بینیفٹ ہے کہ اگر ہم اس طرح اپنے کانٹیکٹ بناتے ہیں تو یہ بزرگ قیامت کے روز انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں کام آئیں گے. ہم ان سے تعلق ہمارا جڑا ہو. دنیا میں بھی لوگ بڑے لوگوں سے تعلق جوڑ ہی لیتے ہیں تو کام آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اخروی فائدہ ہے. تو میں جو کہتا جاؤں آپ دوہرا دیں گے تو انشاءاللہ آپ مرید بن جائیں گے. اور بولتا یار میری داڑھی نہیں ہے، میں نمازی نہیں ہوں، میں بھی پورا ہوں نہیں. تو جو پورا نہیں ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے بیعت ہونے کی کہ وہ پورا ہو جائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یار یہ کیوں اتنا مرید بننے پہ بولا. میں اپنا مرید بناتا نہیں ہوں. میں اپنے ذریعے آپ امیر اہل سنت کے میرے پیر صاحب کے مرید بنیں گے اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنیں گے. میں ایک وکالت، یہ وہ وکالت نہیں ہے جو سولیسیٹر بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ ایک طریقت میں کہلاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دعا کے آداب میں ہے کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں، شولڈر یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اکثر دو چادروں میں ہوتے تھے. جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے نا، تو جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کی بغل مبارک جو چاندی سے زیادہ چمکتی تھی وہ ظاہر ہو جاتی تھی. تو یہ دعا کے آداب ہیں. دعا میں یہاں وہاں نہیں دیکھا جاتا، جس سے مانگا جاتا ہے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے. لہذا نگاہیں نیچی کر کے سر کو جھکا کر اپنے رب سے شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور دل دعا میں ہو. ایک شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے ایک نبی نے جب دیکھا تو کہا کہ اگر میرے بس میں مطلب میں اس کی دعا قبول کر لیتا. اس کی دعا قبول نہ ہونے پر حیرت ہو رہی تھی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا دعا کرنا دیکھ رہے ہیں، میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں. یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے، دل اس کا بکریوں میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، لاجیکل چیز ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے مانگنے میں کس کا دل کہاں ہے. تو یہ میری مدنی نتیجہ ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. اور دعاؤ هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا از دا برین آف ورشپ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بندہ مانگتا اللہ دے دیتا ہے. ادعونی استجب لکم، وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم نارملی کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. سچی بات ہے، ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی. ہمیں مانگنے نہیں. جس کو کاروبار کرنے نہیں آتا وہ لاس ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اب دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اللہ ہمیں دعا کرنا بھی نصیب کرتے. تو اس لیے میں نے کہا چلے آپ کو یہ جب بھی اکیلے میں بھی دعا کریں. دوسرا یہ کہ جب بھی دعا کریں کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے نا تو رونے جیسی صورت بنا لیں. اللہ کو پسند ہے. اور اگر دعا میں ایک آدھ قطرہ آنسو کا بہہ جائے تو یہ قبولیت دعا کی دلیل ہے. یہ چند چیزیں آپ کے پیش نظر رہیں، لوگوں میں رہیں. لوگ لوگوں میں رہتے تو تھوڑی شرما حضوری میں رہتے ہیں. ارے اللہ دے کر اللہ سے مانگ رہے ہو یار. یہاں وہاں سے بے فکر ہو کر دعا مانگے. اکیلے میں ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں، اپنے رب کی طرف توجہ ہو. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے،
دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے موت دینے والے، اے رزق دینے والے، تو ہی عزت و ذلت کا مالک ہے، تو ہی رزق کا مالک ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے۔ زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اللہ، پچھلا گناہ ہی گناہ ہے، نہ نمازیں، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ نیکی، نہ پرہیزگاری، الٹا بد نگاہی ہے، غیبتیں ہیں، چگلیاں ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہمارے نامہ عمل میں بندے ہیں۔ اے رب کریم، تو بڑا کریم والا رب ہے۔ جب تیرا بندہ تیرے بارگاہ میں اپنے گناہ قبول کرتا ہے تو سزا نہیں دیتا، تو اسے معافی دے دیتا ہے۔ اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہ قبول کرتے ہیں، اپنے سارے گناہ قبول کرتے ہیں اللہ، تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، ہمیں بخش دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یا رب کریم، ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، سخت ہو گئے مولا، اپنی رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف کر، ہمارے ظاہر کو صاف کر، ہمارے باطن کو صاف کر، ہماری سوچوں کو صاف کر، ہمارے خیالات کو پاک کر، ہمارے بیوی بچوں پر بھی رحم کر، ہمارے گھر بار پر بھی رحم کر، ہمارے کاروبار پر بھی رحمت کی نظر کر مولا۔ محبوب کریم کی نیک دعاؤں کا، نیک عبادتوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا، نمازی بنا، پرہیزگار بنا، یا اللہ امانت دار بنا دے۔ ہم اپنے ہر عضو کا کی جو امانت ہے مولا، وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے میں کامیاب ہو جائیں، حقداروں کے حق دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں، یا اللہ وقت پر نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، رمضان کے روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، پوری زکوٰۃ دینے میں کامیاب ہو جائیں، حج فرض ہے تو حج فرض ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، سچ بولنے میں کامیاب ہو جائیں، یا اللہ دیانت داری میں ہم کامیاب ہو جائیں، حلال روزی کمانے میں کامیاب ہو جائیں، ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بیوی بچوں کے حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا رب کریم، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر، ایمان سلامت لے کر جانے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، یا اللہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اور قبر کے سوالات اور جوابات میں بھی ہمیں کامیاب کر دے، قبر کی آزمائش سے نکلنے میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرما دے، اور قیامت کے روز ہمیں کامیاب کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے۔ تیری رحمت سے ہوگا مولا، صرف تیری رحمت سے ہوگا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں، کوئی ایسا ہمارے پاس عمل نہیں جو تجھے راضی کرنے کے لیے حاضر کر سکے۔ بس اپنے محبوب کا واسطہ، محبوب کا صدقہ نصیب کر دے، اہل بیت کا صدقہ نصیب کر، خلفائے راشدین کا صدقہ نصیب کر، ہم سب کو، ہمارے گھر بار کو نیک بنا دے، ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما، ان کے بڑھاپے پر بھی رحم فرما، ہمارے بچوں پر بھی رحم فرما،
یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر، ہمارے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بیجا جھوٹے کیسز میں جو پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو وہاں سے بھی خلاصی دے دے، رہائی دے دے. جو جیلوں میں جھوٹے غلط پھنس گئے اللہ ان کو وہاں سے بھی رہائی دے دے. یا اللہ ہمارے UK میں بسنے والے مسلمانوں پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا رب کریم جرم اور جرائم سے محفوظ فرما. یا رب کریم بس امن اور امن عطا کر، سکون اور سکون عطا کر. بس تیری پسند کا بندہ بنا، تیری پسند کی زندگی دے، تیری رضا پر موت دے، اور تیری رضا کے مطابق قیامت کے دن اٹھنا نصیب کر. ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کر، ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب کر. جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں، دور دور سے آئیں، قریب سے آئیں، سب کا آنا قبول کر. سب کی دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں مولا پوری کر دے، تیرے کرم سے پوری کر دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے دے، جو بہتر نہیں ہے وہ ہم سے روک دے. جو مدنی چینل پر اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لے. ہم سب پر رحم کر، ہم سب پر کرم کر. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجھے مدنی مدینے والے یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. ہے جان کا بچھونا کبھی خاک کی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سہارا. مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے تو جانا. مدنی مدینے دھوپ اندھیری قبر میں جب شہر چھوڑ کر مجھے سب میری قبر جگلانا. مدنی مدینے والے
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ